آیت نمبر 29 سورہ محمد پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں منافقین پہ زجر ہے اور منافقین کے ایک باطل خیال کی تردید ہے۔ منافقین کا یہ خیال تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی ان کے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، یا جو بھی ان کی منافقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کریں گے۔ یعنی ہماری منافقت اسی طرح چھپی رہے گی اور ہم جو ہے نا اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ادھر مسلمانوں سے بھی ملتے رہیں گے، ادھر سے بھی فائدے حاصل کرتے رہیں گے، گویا دو طرفہ کھیلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہاری منافقت ہمیشہ چھپی رہے، بلکہ ہم ضرور آئندہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ جن سے تمہاری منافقت اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو تمہارا کینہ اور بغض ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی تم جو مرضی کرتے رہو، تمہاری منافقت چھپی رہے، کبھی بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً ایسے حالات پیدا کریں گے جس کی وجہ سے ان کی منافقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور منافقین کو ضرور ظاہر کریں گے۔ دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا یہ پکے مومن ہیں اور یہ منافق ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا غزوات کے اندر، بالکل واضح طور پہ ان کی منافقت ظاہر ہو گئی، اور جس وہ منافقت کو چھپا کے جو فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان فائدوں سے محروم ہوئے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی منافقت کو روز روشن کی طرح بالکل آپ کے سامنے واضح کر دیں، ہر ایک کی منافقت کو، لیکن چونکہ یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے، اس لیے ہم ان کی پوری منافقت کو ظاہر نہیں کریں گے، لیکن آپ ان کے چہرے دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے، کیونکہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ جو دل کے اندر کے جو خیالات اور نظریات ہوتے ہیں وہ اس پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے چہروں کی طرف دیکھیں، ہمارے جو حال نہ پوچھیں، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا کس حال میں ہے۔ تو منافقین کا چہرے سے پتہ چل جاتا تھا بھائی کس حال میں، ایک۔ اور دوسرا فرمایا کہ آپ ان کو ضرور پہچانیں گے انداز گفتگو سے، کیونکہ جو منافق ہے وہ جتنی مرضی چاپلوسی کرے، چکنی چپٹی باتیں کر لے، جو مرضی کر لے، اس کی اور ایک مخلص انسان کی گفتگو کے اندر بالکل واضح فرق ہوگا۔ گفتگو سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ منافق ہے، اور یہ ظاہراً اپنے آپ کو صرف یعنی ظاہری فوائد حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اندر سے یہ ایسا نہیں ہے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب منافقین آگے گفتگو کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح ہو جاتا تھا یہ منافقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کو نور بصیرت عطا کی تھی، اس وجہ سے آپ نے بہت سارے منافقین کو بالکل پہچان لیا تھا واضح طور پہ، لیکن آپ علیہ السلام نے ہر ایک کے سامنے ان کی منافقت کو ظاہر نہیں کیا۔ بہت سارے منافق ایسے تھے کہ خاص حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ان کے حالات بتائے ہوئے تھے، اور اس شرط پر بتائے تھے ان کو، یار کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ نبی اللہ کے نبی کا راز ہے۔ اور پھر اگر کوئی مشتبہ آدمی مر جاتا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے یار کہ حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہے یا نہیں۔ اگر شریک ہوتے تو وہ بھی شریک ہو جاتے تھے، نہ ہوتے تو سمجھ جاتے تھے یعنی منافق ہے، اس لیے وہ شریک نہیں ہوتے۔ تو اس نے فرمایا نا ام حسب الذین، کیا گمان کیا ان لوگوں نے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ اس بیماری سے مراد منافقت والی بیماری روحانی، کہ اللہ یخرج اللہ، کہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اضغانہم، ان کے کینوں کو، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَا، تو ہم دکھا دیں کا آپ کو، ہم انہیں، کہ اگر ہم چاہیں تو
مکمل طور پہ ان کی آپ کو شناخت کروا دیں۔ لیکن فرمایا فَلَا عَرَفْتَهُمْ، پس آپ ان کو پہچان لیں گے، ان کی شناخت کر لیں گے، بِسِیمَاهُمْ، ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں سے کچھ نشانیاں ان کے چہروں پہ عیاں اور واضح ہوں گی جن سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ اور فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ ضرور بضرور ان کو پہچان لیں گے، فی لحن القول، انداز گفتگو سے، انداز گفتگو سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ منافق ہے کہ مومن ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اعمالکم، تمہارے اعمال کو، یعنی کس کے اعمال جو ہے وہ منافقت پر مبنی ہیں، کس کے اعمال اخلاص پہ مبنی ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اسی لیے جو منافقین اور کفار ہیں ان کے اعمال بالکل ضائع ہیں، مومنین کے اعمال پہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل سے دوگنا سے تگنا جو ہے وہ اجر عطا کرتے ہیں، بلکہ ایک پہ 700 گنا، ایک پہ 10 گنا کم از کم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہر ایک کے اعمال سے واقف ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، اور کفار کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جہاد کے ذریعے تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون دل سے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اور کون مصائب پہ صبر کرتا ہے، اور کون منافق ہے، ایک صرف امن کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے دل کی کیفیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واضح کر دیں گے۔ اور یہاں جو نعلم ہے نا، ہم جان لیں گے، اس سے مراد ہے علم، علم نہیں ہے جاننا، اس سے مراد ہے ظاہر کرنا، یعنی ہم اس کو بالکل دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ ویسے جاننا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہر ایک آدمی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ کیا ہے جی مومن ہے، یہ اندر سے مومن ہے یا کہ اندر سے مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ رب ذوالجلال کو انہیں امتحان لے کر اسے جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا اور امتحان لے کر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا، نہیں، رب ذوالجلال کو تو پہلے ہی معلوم ہے، بلکہ اس سے مراد ظاہر کرنا ہے تاکہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیں۔ فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، ہم ظاہر کر دیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ اور ہم جانچیں گے، امتحان لیں گے، اخبارکم تمہاری خبروں کا، یعنی تمہارے حالات کا بھی جائزہ لیں گے کہ آیا تم کیا کرتے ہو، کس ڈگر پہ چلتے ہو۔ ان الذین کفروا وصدوا، اچھا اب پہلے منافقین کا تذکرہ تھا، اب دوبارہ جو کفار ہیں ان دوبارہ روح سخن ان کی طرف واپس آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، یعنی جو لوگ اسلام لانے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، ان کو روکا اور لوگوں کو اسلام سے دور کیا، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کی، اور مسلمانوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے، اور وشاق الرسول، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے دشمنی کی، حالانکہ ہدایت اس کے سامنے بالکل واضح ہو گئی تھی، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ دین اسلام پر حق ہے، سب کچھ واضح ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی سرداری اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے بغض اور حسد اور کینے سے کام لیا، تو فرمایا لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے دین کا کوئی نقصان کر دیں یا اللہ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ رب ذوالجلال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ترقی دیں گے، اور جو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہاں تک پہنچائیں گے۔ اب چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کفار نے مل کر پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں، لیکن پھر بالآخر تمام قبائل کو جمع کر کے سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے لیے آئے کہ مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ 27 دن محاصرہ بھی کیے رکھا، لیکن بالآخر نامراد اور ناکام ہو کر لوٹے، اور اس کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح کیا اور جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، لیکن فرمایا کہ ان کا اپنا نقصان ہوگا، وہ یہ کہ جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو کافر ہیں، کفر پہ مر گئے ہیں، ان کے اچھے کام بھی برباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا اپنا نقصان انہوں نے کیا ہے،
اسلام اور مسلمانوں کا اور اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ فرمایا نا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے دشمنی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو گئی، لن یضر اللہ، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا ان کے اعمال کو، کہ ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی، نہ ان کے اعمال کا قیامت والے دن اچھے کاموں کا وزن ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو برے کام ہیں ان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جہاد کا حکم ہے، دین پھیلانے کا حکم ہے، کوئی بھی حکم آ جائے، فرمایا تم نے اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی، یعنی بات ماننی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور پھر تم وہاں اپنے آپ کو مختار سمجھو، نہیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں، بالکل ختم ہو جائے گا اختیار تمہارا، وہاں تمہیں حکم ماننا ضروری، حکم ضرور اور لازماً ماننا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اب یہ کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام سے نہ پھر جانا، اسلام کو نہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ اگر اسلام سے پھر گئے تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی بھی عمل کارآمد نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے اعمال ضائع، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح اعمال ضائع کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان نیک اعمال کرے اور پھر ان پہ اترانا شروع کر دے، لوگوں کو بتانا شروع کر دے، ریاکاری شروع کر دے، دکھلاوا شروع کر دے، کہ جو دکھلاوا اور ریاکاری ہے، ایسے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مالی نیکی کرتا ہے تو جس کے ساتھ مالی نیکی کرتا ہے، ایک تو اس پہ احسان جتانا شروع کر دیا، دوسرا یہ کہ اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کسی کو پر احسان جتلا کر، تکلیف دے کر، فرمایا کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ تو بہت سارے اعمال کام ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور نیکیوں کو برباد کرنے والا ایک ان میں مرتد ہو جانا، نعوذ باللہ، پھر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، احسان جتلانا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ ایسے کام ہے کہ جو مومنوں کی نیکیوں کو بھی باطل کرنے والے ہیں، ضائع کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے کسی بھی کام میں تو پھر بھی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تمہارے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی مخالفت سے بڑی بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، بلکہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، اس لیے کہ یہ نیک عمل جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اس آیت کے یعنی جو حصہ ہے، اس سے بہت سارے فقہاء نے استدلال کیا، جن میں سرفہرست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ شروع کر لیتا ہے، نفلی نماز شروع کر لیتا ہے، نفل حج شروع کر لیتا ہے، کوئی بھی نفلی کام شروع کر لیتا ہے، شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتا ہے، اب اگر اس کو توڑتا ہے تو اس پر قضا واجب ہے۔ اس پر کیا جی؟ قضا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے نا کہ جس طرح جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نفل وہاں سے ہی توڑ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے وہ شامل ہو جائیں، لیکن بعد میں ان نفلوں کی قضا لازمی اور ضروری واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اسی آیت سے ولا تبطلوا، کیونکہ وجہ یہ ہے نا جی کہ جب آپ نے ایک رکعت پڑھ لی ہے تو ایک رکعت نماز نہیں، اب عمل شروع کر کے آپ نے باطل کر دیا، جتنا ہو گیا وہ بھی ختم ہو گیا نا جی۔ پورا کریں گے تو وہ بچ جائے گا، پورا نہیں کریں گے تو ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جماعت میں شامل ہونے اس کو توڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ جب جماعت سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد اس کی دوبارہ قضا کر لیں۔ قضا کرنی لازمی اور ضروری ہے جی۔ یہ اسی آیت کے حصے کی وجہ سے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ،
اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جہاد اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ وَلَا تُبْطِلُوا، اور نہ باطل کرو، ضائع کرو اعمالکم، اپنے اعمال کو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں، کفر پہ ڈٹے رہے، لوگوں کو ایمان کے راستے سے روکتے رہے اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے، تو فرمایا ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے۔ کافر جو کفر پہ مر گیا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو زندہ کافر ہے اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، لیکن جب کفر پہ مر گیا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو کفر پہ مر گیا ہے، فرمایا کہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اس کی بخشش نہیں ہو۔ فرمایا نا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، خود بھی اللہ کے راستے سے رکے رہے، دین اسلام قبول نہ کیا اور لوگوں کو بھی روکا، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم، اس حال میں کہ وہ کفار، کافر تھے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، پس ہرگز نہیں بخشش کرے گا اللہ تعالی، لہم، ان کی۔ فَلَا تَهِنُوا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک اور اصول بیان فرمایا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، کفار کے مقابلے میں جہاد کرنے سے اور ان کو مغلوب کرنے کے معاملے میں تم نے سستی نہیں دکھانی، اور اسی طرح ان کے سامنے دب کے سلو نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ بھئی ابھی جو ہے نا تم مغلوب ہو، کمزور ہو، اور پھر ان کو صلح کے پیغام بھیجو۔ وجہ یہ کہ اگر اس طرح صلح کے پیغام بھیجے تو وہ سمجھیں گے جی ہم سے ڈر گئے، اور وہ اور تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، وہ کبھی بھی صلح نہیں کریں گے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور مقابلے میں مسلمانوں نے ان کو صحیح بچھاڑا اور ان کی بالکل ہوا نکال دی، تو پھر فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پھر اگر وہ صلح کے لیے آتے ہیں نا تو فَاجْنَحْ لَهَا، آپ بھی صلح کریں، لیکن فرمایا دب کے صلح نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ وجہ یہ کہ اگر اس طرح دب کے صلح کی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر وہ اور زیادہ ان میں اکڑ آ جائے گی اور مسلمانوں کے خلاف وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ لڑائی کے لیے آئیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ غلبہ تمہارا ہے، لیکن غلبہ اس صورت میں کہ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دنیا میں غلبہ تمہارا ہی ہوگا لیکن تمہارے اندر اگر صحیح ایمان ہوگا، تو جب تک مومن صحیح ایمان پہ رہیں اللہ نے غلبہ دیا ہے، اور فرمایا اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ثواب میں بالکل بھی کمی نہیں کرے گا۔ ایک اعمال کو باطل کرنا، کافروں کے اعمال تو بالکل باطل ضائع ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومنوں کے اعمال ہیں ان کو ضائع کرنا تو درکنار، اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا ثواب بڑھا چڑھا کے عطا کریں گے۔ فرمایا نا فَلَا تَهِنُوا، پس تم سستی نہ کرو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور تم صلح کی طرف مت بلاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے، غالب رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ، اور ہرگز نہیں کمی کرے گا تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال میں، کہ رب ذوالجلال ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، یعنی ان کا ثواب پورا بلکہ اسے زیادہ عطا کرے گا، کم نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کر کے رب ذوالجلال نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس دنیا میں مگن ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا، بلکہ ایمان اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر جو ہے وہ تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا پورا تمہیں بدلہ بھی دیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال خرچ کرنے کا سوال نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ حکم دے دیں بھائی سارا مال خرچ کرو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مال میں سے ایک مختصر حصہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس پہ بھی ڈھیروں اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے جی، اگر انسان کھیتی باڑی وغیرہ کرنے والا ہے تو اس میں اس کا 10واں حصہ ہے، اور پانی اگر اس کو ایسا پانی لگایا جاتا ہے جس کے اس کو پیسے پڑتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ ہے، اور اگر مال و متاع ہے تو اس میں جو ہے اس کا 2.5% ہے،
اور جانور ہے تو ان میں بھی بہت کم، یعنی اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں وہ باہر چر کے گزارا کرتی ہیں، ان میں سے ایک، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں وہ بھی چرنے والے ہیں، ان میں ایک بکری ہے، اور 30 گائے ہیں، اس سے کم میں کچھ نہیں، 30 جب گائے ہو جائیں گی ان میں ایک گائے ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب چارہ باہر سے یعنی وہ خود چر کے کھاتے ہوں، یعنی جو ہے خود کاٹ کے پیسوں کا چارہ ان کے سامنے نہ ڈالا جاتا ہو، اگر پیسوں کا چارہ ڈالا جاتا ہے تو پھر بھی ان میں کچھ بھی نہیں۔ تو گویا کہ پوری ایک تفصیل ہے جی، پوری تفصیل ہے کہ جانوروں میں کتنی زکوٰۃ ہے، کھیتی باڑی میں کتنی ہے، پھلوں میں کیا ہے، اور دیگر جو انسان کے پاس مال تجارت ہے اس میں کتنی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ کل مال کے مقابلے میں بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کم حصہ اس میں رکھا ہے، اور اس پہ اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ حکم دے دیں کہ بھئی سارا مال تم میرے راستے میں خرچ کرو تو دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے نا جی۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر پھر تمہیں تنگ کریں، تمہارے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی خرچ سارا کرو، تو فرمایا تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اور ظاہر ہے کہ مال سارا خرچ کرنا تو بڑا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو فرمایا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہارے جو اندر کا معاملہ ہے وہ باہر آ جائے گا۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے کر ہی کچھ تھوڑا سا مانگا ہے، اسے خوش دلی کے ساتھ دو۔ یہ تو ایسا ہو گیا نا جس طرح ایک والد اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو یعنی ہزاروں روپے دے کر کہتے ہیں تھوڑا سا مجھے دے دے اس میں سے، ہاں اللہ اکبر۔ تو یہ رب ذوالجلال اس پہ بھی جو ہے وہ اجر عطا کریں گے۔ فرمایا دیکھیں انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، یُؤْتِکُم، دے گا تم کو، اجورکم، تمہارا اجر اور تمہارا ثواب، وَلَا يَسْأَلْكُمْ، اور نہیں سوال کرے گا تم سے، اموالکم، تمہارے تمام مال کا، کہ تم سارا مال خرچ کرو، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال مانگے، فَيُخْفِكُمْ، اور تم پر سختی کرے، تنگی کرے کہ تم دو ہی دو، تو تبخلوا، تو تم بخل کرنے لگو گے، وَيُخْرِجْ، اور اللہ تعالیٰ نکال دے گا اضغانکم، تمہارے اندر کے کھوٹ کو، تمہارے اندر کے معاملے کو بالکل واضح کر دے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے بہت تھوڑے کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ تھوڑا خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور منافقین کی جو منافقات تو بہت سارے موقعوں پہ بالکل واضح ہو جاتی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب وہ لشکر آ گئے تو کہنے لگے جی ما وعدنا اللہ الا ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، نعوذ باللہ یہ تو دھوکہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا وعدہ یہ تھا کہ فتح ملے گی، یہ کس طرح فتح ہوگی، یہ تو ساری چاروں طرف سے ہم گھیر لیے۔ لیکن مومنوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے ایمان بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آزمائیں گے، اور وہ آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش میں ہمیں پورا اتاریں گے، اور پھر پورے اترے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ نے فتح عطا کی۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ یعنی اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں بلایا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے اس لیے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو فَمِنْكُم مَن يَبْخَلْ، تم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، یعنی بخل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا، ظاہر ہے اجر سے معروم ہو جائے گا، اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا ہی تو نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی گزار لی، بلکہ اصل تو آخرت ہے، تو آخرت کے لیے جو ایک اجر و ثواب کا ڈھیروں ذخیرہ اسے ملنا تھا رب ذوالجلال کی طرف سے، وہ نہیں ملے گا، اپنا نقصان ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی مال کی برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ مال کی میل کچیل ہے، جس طرح کپڑے سے میل کچیل دور ہوگی تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے، بھاری پن ختم ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا، درخت سے زائد شاخوں کو تراشا تو درخت بھی اوپر جاتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، تو یہی مثال ہے اس مال زکوٰۃ کی بھی، کہ یہ بھی مال جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے نعمت، یہ اس کا میل کچیل ہے، جب زکوٰۃ ادا کرے گا مال پاک ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سید ہاشمی ہے اس پہ اللہ نے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا، وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میل کچیل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ اور خاندان ہے وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے
کہ وہ لوگوں کے مال کی میل کو چیل کھائے؟ فرمایا نہیں۔ آج ہی یہ ہمارا جو سبق ہے فقہ ہدایہ کتاب ہے فقہ کی، اس میں یہی سبق ہمارا چل رہا ہے، آج ہی گزرا ہے کہ جو بنو ہاشم ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل اس کو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم پہ حرام قرار دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مال غنیمت میں سے خمس ہے اس کا 5واں حصہ ان کے لیے کر دیا ہے، یعنی مال غنیمت کو ان کے لیے حلال کیا ہے۔ ان کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے لیکن جو وہ زکوٰۃ ہے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ میل کچیل ہے، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اللہ زندگی میں برکت کرتے ہیں، ہر اعتبار سے وہ یعنی سرخرو رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ یہ جو تم مال کی زکوٰۃ دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں خود اپنی نفسوں کا تزکیہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بھی برکت دیں گے اور دشمن کے مقابلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا کریں گے اور ہر اعتبار سے سرخروئی ہوگی۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے آخری جملے میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، فرمایا اگر تم اللہ کا حکم ماننے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے، اچھے کاموں سے اعراض کر لو گے، منہ پھیر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ کے احکامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی ہوگی۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یعنی یہ یستبدل قوما غیرکم سے کیا مراد ہے، تو اس وقت حضرت سیدنا سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اس کی قوم مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب عربوں نے اس معاملے میں کچھ سستی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے اہل فارس کو کھڑا کیا، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، بڑے بڑے جتنے بھی حضرات ہیں، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں اور بڑا جو علمی ذخیرہ ہے یہ سب اہل فارس کا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس دینی خدمت کے لیے جو ہند کا علاقہ ہے اسے جو ہے وہ چن لیا۔ یہ تقریباً 1.5-2 سالہ جو دور ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 250 سالہ جو یہ دور ہے، اس میں جتنی علم کے اندر ترقی اور جتنا علمی ذخیرہ یہ پورا جو بر صغیر ہے اس میں ہوا ہے کہیں بھی نہیں ہوا۔ بلکہ مشہور ہے، کہتے ہیں نا کہ قرآن تو عرب میں اترا پڑا مصر میں گیا ہے لیکن جو سمجھا گیا ہے وہ اس ہند کے علاقے میں۔ بلکہ میں اکثر آپ کہا کرتا ہوں کہ جو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں وہ جو تجوید کی کلاسیں ہیں اور وہ وہاں جو تجوید پڑھائی جاتی ہے اس کے جو اساتذہ کی سند ہے وہ سیدھی پاکستان میں آتی ہے، قاری عبد المالک صاحب، اور یہاں سے سیدھی جو ہے نا وہ ہندوستان میں ہوتی ہوئی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جاتی۔ اور یہ ایک اعزاز ہے، یعنی اہل جو بر صغیر کے ہیں یا پاکستان ہے اس میں یہ بنگلہ دیش، ہندوستان وغیرہ یہ سب ان لوگوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو علمی سند ہے وہ ان کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، خاص طور پہ تجوید و قرات اور احادیث کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور اس سے پھر آگے سیدھی جو ہے نا۔ ہاں، تو فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں نا کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کے خلاف جب جنگ کی اور سقوط بغداد ہوا، اور جو خلیفہ بنو عباس کا آخری خلیفہ تھا معتصم باللہ، جب اس کو گھسیٹ کر انہوں نے ایک جانور کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندا، اور لاکھوں مسلمان جو اس وقت شہید ہوئے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں انہی میں سے آگے یہ ترکان عثمانی وغیرہ یہ پیدا کیے جنہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی، اور 400 سال تک وہ ہے نا پورے علاقے میں جو حکمرانی کی اور اسلام کا بول بالا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جہاں سے مرضی اٹھا دے۔ اس لیے فرمایا اگر تم سستی دکھاؤ گے اللہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ فرمایا ہا انتم ہا اولائی، تم ہی تو وہ ہو، تدعون جو بلائے جاتے ہو، لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فمنکم پس تم میں سے میں کچھ وہ ہیں، یبخل جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل اور جو بخل کرے گا فانما یبخل عن نفسی، بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے لیے، یعنی اپنے نفس سے بخل کرتا ہے، ان اس کا نقصان اس کو خود ہوگا۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، وانتم الفقراء اور تم فقراء ہو، فقیر ہو، وان تتولوا اور اگر تم اعراض کرو گے،
یستبدل قوما، تو وہ تبدیل کر دے گا ایسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوگی، ثم لا یکونوا، پھر وہ نہیں ہوں گے، امثالکم، تمہاری طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ محمد مکمل ہوئی۔